بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں مختلف قسم کے ایجوکیشن سسٹم موجود ہیں. ایک نیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے جس کو میٹرک سسٹم بھی کہا جاتا ہے، اور ایک انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے جسے او لیول بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کیمبرج ایجوکیشن سسٹم ہے. تو جن بچوں نے میٹرک کی طرف جانا ہوتا ہے، 1 کلاس سے ہی ان کی جو تیاری ہے وہ ویسی ہی کروائی جاتی ہے، اور انہیں اسی اسٹریم کے اکارڈنگ جو ہے تیار کر کے تو میٹرک کے امتحان میں اپیئر کیا جاتا ہے. اور جن بچوں نے انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ کی ایگزامینیشن میں اپیئر ہونا ہوتا ہے، یعنی او لیول میں جانا ہوتا ہے، تو انہیں او لیول کے حوالے سے تیاری ان کی 1 کلاس سے ہی سٹارٹ کر دی جاتی ہے. تو میں نے جو ہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ کیس دیکھا کہ بچوں کی جو تیاری ہے وہ تو میٹرک کے اکارڈنگ کی گئی، بٹ جب ایگزام میں اپیئر ہونے کی باری آئی اس سے کچھ دیر پہلے جو ہے ان بچوں کو تیار کر کے انٹینشنلی میٹرک میں بھی اور او لیول میں بھی ایک ساتھ جو ہے وہ اپیئر کیا گیا. تو یہ بڑی ایک حیران کن بات بھی تھی، اور میں نے بھی پہلی دفعہ جو ہے وہ دیکھا تھا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے بھی اپنا جو میٹریکولیشن کا سسٹم ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا سٹینڈرڈ کہاں پہ ہے، اپنے جو میٹرک کے ٹاپر بچے تھے ان کا جو ان کو او لیول کا امتحان جو ہے وہ دلوایا، اور ان کا رزلٹ یہ دیکھا کہ جو انہوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا زیادہ سے زیادہ وہ 60 to 70% نمبر لے کے وہ پاس ہوئے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات تھی. تو آج میں یہاں پہ ویریٹاس انٹرنیشنل اسکول گجرانوالہ کینٹ میں موجود ہوں، جہاں کے بچوں نے ماشاءاللہ ایک ہی وقت میں تیاری کر کے میٹرک اور او لیول میں جو ہے وہ اپنی شرکت کی. اور ابھی ہم ان بچوں سے جو ہے وہ 1 by 1 بات بھی کریں گے، ان کے جو تجربات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو سب سے پہلے جی میں آپ کا تعارف چاہوں گا، آپ ذرا اپنا تعارف کروا دیں. السلام علیکم. میں محمد علی، گریڈ 9th اور 10th اور 7 او لیولس کر رہا ہوں ویریٹاس انٹرنیشنل اسکول سے. اوکے، آپ ذرا ان کو بھی مائک دے دیں. السلام علیکم، میں منائم کلیم ہوں، اور میں جو ہوں میٹریکولیشن اور او لیولس کر رہی ہوں. اوکے، اچھا آپ ایسا کریں تھوڑا اونچی بولیں، ٹھیک ہے، تھوڑا اونچی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے او لیول اور میٹرک ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ کب اور کیسے کیا؟ یہ سارا کچھ بہت جلدی ہوا، اور اٹ از بیک ان 2023 اگست میں ہوا، اور یہ فیصلہ ہم سب نے مل کے لیا، اور یس دیٹس اٹ. اوکے، تو آپ اس پورے جرنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے میجر 3 چیلنجز تھے جن کا آپ نے سامنا کیا اور اس پورے جرنی میں؟ سب سے پہلے تو لوگوں کی اوپینین، کیونکہ یہ وہ سوچتے تھے کہ شاید اگر ہم دونوں سسٹمز کو اکٹھے کریں گے تو ہم دونوں میں فیل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد میری ایک پرسنل اوپینین کہ جن لوگوں سے میں وہاں پہ بیٹھ کے CIS میں کمپیٹ کروں گی، خاص طور پہ او لیولز میں، وہ لوگ 2 سالوں سے اس سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پاس بہت اچھے ریسورسز ہیں، لیکن میں نے وہ بہت کم ٹائم میں کیا، جس کی وجہ سے آئی واز ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. لیکن جب میں نے ایگزامینیشن جو ہے، جب میں ہال میں بیٹھی اور مجھے پیپر آتا تھا، سو آئی واز ریلی ہیپی اباؤٹ اٹ. اوکے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے کیسے تیاری کی؟ کیا اسٹریٹجی تھی؟ کیا میتھڈ تھا کہ جس کو اپنایا آپ نے؟ وہ ذرا اسٹریٹجیز ہمارے ساتھ شیئر کریں، وہ میتھڈ شیئر کریں جس کے ذریعے آپ نے تیاری کی اور دونوں امتحان جو ہیں وہ آپ نے پاس کر لیے. جب کوئی جون سا بھی سسٹم کا ایگزام آتا تھا تو ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے تھے، اور ہم کوشش کرتے تھے کہ جتنا ہم اس کو جتنے اچھے سے سمجھ پائیں ہم اس طرح سے کریں، اور جو وہ سسٹم ڈیمانڈ کرتا ہے ہم ان ڈیمانڈس کو پورا کر پائیں. اور اس کے علاوہ پاسٹ پیپرز کی تیاری کرنا، نوٹ سے دیکھنا، ریویژن کرنا، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اوکے، اچھا بردر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اس کامیابی میں، کہ جس میں آپ نے او لیول اور میٹرک کا ایک ساتھ امتحان دیا، پھر اس کو جو ہے وہ بڑے اچھے گریڈز اس میں آپ نے لیے اور کامیابی سے جو ہے وہ آپ نے امتحانوں کو پاس کیا، اس میں آپ کے ادارے کا کیا کردار ہے؟
یہاں ٹیچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ کولیبریٹنگ ہیں, اور آپ کو اگر کوئی ایشو ہے تو وہ بہت ہی ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ایشو ہے. اور ویسے بھی ورک ٹائم سے زیادہ اگر آپ ویسے بھی ان سے کوئی ایکسٹرا کلاسز لینی ہو, ایسی بات کرنی ہو, تو وہ پھر آپ کے ساتھ ٹیچرز جو ہیں وہ کولیبریٹ کرتے ہیں. اور بہت فلیکسیبل سسٹم ہے, یعنی کہ اگر دونوں ٹائمز میں ایک ہی طرح ایک او لیولز میں اپیئر ہونا ہے اور میٹرک کے اندر اپیئر ہونا ہے, تو وہ بیچ کے اندر جو گیپ لینا پڑتا ہے, کچھ ٹائم میٹرک کے اندر اور پھر کچھ ٹائم او لیولس کی اسٹڈیز کے اندر, تو وہ اس کے اندر بہت فری انہوں نے جو ہے ہینڈ دیا ہمیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ ابھی ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے, آپ نے تو یہ ماشاءاللہ پہلی دفعہ یہ کارنامہ سر انجام دیا, اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ مطلب کوئی اور بچہ یہ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں دونوں ایگزامز ایک ساتھ دیتا ہوں, تو آپ اس کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ پہلے تو اپنی ریزسٹنس نہیں رکھنی بالکل بھی, یعنی کہ اسٹارٹنگ کے اندر آپ جب اسٹارٹ کرتے ہو, میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, میں نے جب او لیول اسٹارٹ کیا تو اسٹارٹ میں میرا یہی تھا کہ ایک تو بچے 2 سال کا ٹائم کے بعد رزلٹ ایگزام کے اندر اپیئر ہوتے ہیں, اور پھر اس کا جو ہے وہ ایک رزلٹ آتا ہے. میرے پاس ٹائم بھی 2 مہینے یا 1-1.5 مہینہ ہے, اس کے اندر میں نے ایگزام بھی تیار کرنا ہے, تو اس کے اندر وہ ایک سوچ بن جاتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا. تو پہلے تو یہ کہ ہو سکتا ہے, کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے, اور ٹائم مینجمنٹ اچھے سے کر لیں, اور موسٹ امپورٹنٹ پاس پیپرز جو ہیں اس کو آپ اچھے سے گو تھرو کریں, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میٹرک کے اندر کیا ڈیمانڈ ہے, اور او لیولس کے اندر جب آپ اپیئر ہو رہے ہیں تو اس کے اندر وہ ایگزامینر آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اوکے, اچھا, یہی ایک سیم سوال جو ہے وہ میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جو بچے دونوں امتحانات ایک ساتھ دینا چاہیں, ظاہر ہے آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا, تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے ان کے لیے کیا جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ان کو اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو کرنے والے ہیں دے ول شیورلی بی سکسیزفل. اور اس کے علاوہ انہیں چاہیے کہ وہ محنت کریں, اور یس. اوکے, ڈائریکٹلی جو آپ کے جو استاد تھے, جو انوالو تھے, جنہوں نے آپ کے لیے اسٹریٹجی بنائی, جنہوں نے آپ کے لیے پلاننگ کی, ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام حبیب الوی ہے, اور آئی تھنک ان کی کمٹمنٹ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے, اور دا وے ہی ہینڈل تھنگس, وہ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے, اور انہوں نے ہمارے پہ بہت زیادہ محنت کی. اوکے اوکے, تو فیوچر میں آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ فیوچر میں یا تو اے لیولز اور ایف ایس سی سائملٹینیسلی کروں, یا پھر میں صرف اے لیولز کروں اور ساتھ انٹرنیشنل کانٹیسٹ میں کمپیٹ کروں. اوکے, ویری گڈ. اچھا بردر, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے لیے اس پورے جرنی میں جب آپ تیاری کر رہے تھے, جب آپ اپنے ایگزام کی دونوں امتحانات کی تیاری کر رہے تھے, تو سب سے مشکل ترین لمحہ کون سا تھا؟ رزلٹ کا بھی ہوتا ہے, اور جب آپ اسٹارٹنگ میں جب اپنے پیپر کے اندر اپیئر ہونا ہے اس کے بالکل 2 دن پہلے جو آپ تیاری کر رہے ہو, وہ اوکے, اس پوائنٹ پہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو آتا ہے یا تو نہیں آتا. ٹھیک. نہیں آتا تو پھر آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہوتی ہیں, یا تو اب اس کے اوپر ٹائم لگا دو, یا تو پھر اس کو چوائس پہ چھوڑ دو. اوکے, لیکن چوائس پہ چھوڑ دو تو وہ پھر آپ گریڈ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اگر میں اسی سوال کو تھوڑا الٹا کروں کہ اس پورے جرنی کے دوران سب سے خوشگوار ترین لمحہ کون سا ہے؟ جب تیاری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جب تیاری, تو اب جب آپ نے امتحان دے لیا, پہلے تو برڈن تھا, 2 امتحانوں کا برڈن تھا, اور او لیول کا بھی اور میٹرک کا بھی, اور یہ ظاہر میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب کوئی کام اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو تو بڑا پریشر ہوتا ہے. تو ایک پریشر ریلیز ہونے کے بعد اب جب برڈن ختم ہو گیا, امتحان دے دیا, پاس ہو گئے, رزلٹ آ گیا, تو اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بھی ایک فلفلمنٹ ہے اور سیٹسفیکشن ہے کہ دونوں کے اندر اپیئر ہو کے ایک کے اندر فیل نہیں ہو گیا, یعنی کہ دونوں کو لے گیا, کر لیا, دونوں کے اندر پاس ہو گیا. اوکے, جب آپ کے ارد گرد رشتہ داروں میں, دوستوں میں, نیبرز میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب بیٹی نے جو ہے وہ 2 امتحان دیے اور دونوں پاس کر لیے, تو لوگوں کا رویہ کیا ہے آپ کے بارے میں؟ پہلے تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیکاز اٹس ریئلی ریئر,
اور پھر اس کے بعد دے وش می ویل کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی کامیابی ملے. اوکے. اپنی جو آپ کے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کا ایگزام سے پہلے کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یو شوڈ بی کانفیڈنٹ، اور بالکل جو آتا ہے وہ سب لکھ کے آنا، اور ہاں اللہ سے دعا کرنا. دیٹس اٹ. اوکے. چلیں، بہت شکریہ آپ سب کا جی. بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. میں آپ کے مستقبل کے لیے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایسی ہی کامیابیوں سے نوازتا رہے. اور میں جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ حبیب علوی صاحب جیسے جو استاد ہیں، اور اگر وہ ایسے ہی باقی بچوں کو بھی میسر آئیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. اس علاقے میں گجرانوالہ کینٹ میں شاہراہ قائد اعظم کے اوپر جو ہے ویریٹاس انٹرنیشنل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس جیسے جو استاد ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں. کیونکہ میں ذاتی طور پہ جو ان کی شخصیت جو جانتا ہوں، ان سے جب ملتا ہوں کچھ نہ کچھ ان سے سیکھ کے جو ہے نا وہ میں اٹھتا ہوں. تو یہاں پہ میں پہلے چونکہ گجرانوالہ میں تھا، یہاں پہ میری بیٹی ان کے پاس پڑھتی تھی، بٹ مجھے لاہور جا کے سب سے بڑا جو ریگریٹ ہے وہ اسی بات کا ہے کہ وہاں پہ مجھے حبیب علوی نہیں ملے گا لاہور میں، باقی تو سب کچھ مل جائے گا. تو آپ سب کے لیے بھی جو ہے وہ میں دعا گو ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی. بہت شکریہ.